ان ضمیروں میں متکلم یعنی فرسٹ پرسن، اسی طرح حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، اور غائب یعنی تھرڈ پرسن کون ہیں، کسے کہتے ہیں، ان میں سے کون ہیں؟ تو یاد رکھیں فرسٹ پرسن ہے آئی وی، اسے فرسٹ پرسن یعنی متکلم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ پرسن ہے یو، جسے حاضر یعنی مخاطب کہا جاتا ہے۔ تھرڈ پرسن ہے دے، ہی، شی، اٹ یا کوئی ناؤن، ان سب کو تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ دے، ہی، شی، اٹ یا کوئی ناؤن ہو، ان سب کو تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ تھرڈ پرسن کا مطلب ہوتا ہے غائب، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جو یہاں پر حاضر نہ ہو۔ ویسے تو فرسٹ پرسن کا معنی ہوتا ہے پہلا آدمی، سیکنڈ پرسن کا معنی ہوتا ہے دوسرا آدمی، اور تھرڈ پرسن کا معنی ہوتا ہے تیسرا آدمی۔ انگلش میں ایسے ہی بولتے ہیں، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے متکلم۔ فرسٹ پرسن سے مراد ہوتا ہے متکلم یعنی جو بول رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، اور سیکنڈ پرسن سے مراد ہوتا ہے حاضر یعنی جو مخاطب، جس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو، اور تھرڈ پرسن سے مراد ہوتا ہے غائب یعنی جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور وہ یہاں موجود نہ ہو۔ یہی اردو اور عربی میں بولتے ہیں متکلم، حاضر اور غائب۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں ان سب کو۔ مان لیجیے کہ میں آپ سے عبداللہ یا کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہوں، چاہے عبداللہ ہو یا کسی بھی ایک شخص کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں جو یہاں موجود نہیں ہے، تو یہاں پر میں آئی یہ فرسٹ پرسن متکلم ہوں، چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ یعنی یو یعنی آپ یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں، یہ سیکنڈ پرسن اور اردو کے اعتبار سے حاضر یا مخاطب ہے۔ اور عبداللہ یا جس کسی شخص کے بارے میں بھی میں بات کر رہا ہوں یا گفتگو ہو رہی ہے ہمارے بیچ، جو یہاں پر نہیں ہے، موجود، غائب ہے، وہ تھرڈ پرسن ہے یعنی غائب ہے، اسے انگلش میں تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ فارمز آف ورب، فعل کی شکلیں۔ دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ زمانہ تین طرح کے ہوتے ہیں، زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں: ماضی یعنی گزرا ہوا جو گزر چکا ہے، حال یعنی موجودہ جس میں ہم ابھی جی رہے ہیں، اور تیسرا ہوتا ہے مستقبل یعنی جو آنے والا ہے، فیوچر۔ تو ان مختلف زمانوں کو ظاہر کرنے کے لیے ورب یعنی فعل کی جو شکلیں، جو صورتیں استعمال میں لائی جاتی ہے، استعمال ہوتی ہیں، انہیں فارمز کہتے ہیں۔ فارمز کہتے ہیں انگلش میں۔ انگریزی میں ورب کی تین شکلیں ہوتی ہیں، اصلاً تین شکلیں ہوتی ہیں عام طور پہ۔ پہلا فرسٹ فارم، پہلے کو کہتے ہیں فرسٹ فارم، دوسرے کو کہتے ہیں سیکنڈ فارم، اور تیسرے کو کہتے ہیں تھرڈ فارم۔ جو پہلا ہوتا ہے فرسٹ فارم، اسے ایک اور نام دیتے ہیں پریزنٹ، اسے پریزنٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو سیکنڈ فارم ہوتا ہے اسے پاسٹ بھی کہتے ہیں، اور جو تھرڈ فارم یعنی تیسرا ہوتا ہے اسے پاسٹ پارٹیسپل بھی کہتے ہیں۔ اس کو آسانی کے لیے پہلی شکل، دوسری شکل اور تیسری شکل سے یاد کرتے ہیں، یا آپ اسے انگلش میں فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ ورب میں یعنی کچھ فعل میں پہلی اور دوسری اور تیسری ساری شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں پہلی شکل، دوسری شکل اور تیسری شکل ساری کے ساری یعنی تینوں شکلیں الگ الگ ہوتی ہے، کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ جیسے مثال سے سمجھتے ہیں، پہلے کی مثال ہے ٹو گو۔ ٹو گو کا معنی ہوتا ہے جانا، یعنی ایک مصدر ہے، ٹو کے ساتھ مصدر استعمال ہوتا ہے، تو ٹو گو اس کے معنی ہوا جانا۔ اب اس کی جو پہلی شکل ہوگی، اس کا جو فرسٹ فارم ہوگا وہ ہوگا گو۔ تو ٹو کو اگر ہٹا دیں گے تو فرسٹ فارم بن جاتا ہے، تو گو فرسٹ فارم ہو گیا۔ اور سیکنڈ فارم اس کا ہو گیا وینٹ، اور تھرڈ فارم اس کا ہو جائے گا گون۔ تو گو، وینٹ، گون۔ تو دیکھیے تینوں شکلیں بالکل الگ الگ ہے، ایک دوسرے سے بالکل ملتی جلتی نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ دوسری مثال ہے ٹو ڈو۔ ٹو ڈو اس کے معنی ہوتا ہے کرنا۔ تو ٹو جہاں بھی لگا ہوا ہو شروع میں سمجھ لیجئے کہ مصدر ہے، اس کے معنی ہے کرنا۔ اب اس کی پہلی شکل ہوگی ڈو، ٹو ہٹا دیں گے تو فرسٹ فارم بن جائے گا۔ یہ عام سی بات ہے کہ ٹو اگر ہٹا دے تو فرسٹ فارم بن جاتا ہے۔ تو فرسٹ فارم ہو گیا ڈو، سیکنڈ فارم یعنی دوسری شکل ہے وہ ہو گیا ڈیڈ، اور تھرڈ فارم ہو گیا اس کا ڈن۔ تو دیکھیے ڈو، ڈیڈ، ڈن تینوں الگ الگ شکل ہیں۔ نمبر 2، کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں دوسری اور تیسری شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔
پہلی تو نہیں، دوسری اور تیسری شکلیں ایک جیسی ہوتی ہے، بالکل ملتی ہیں. یہ پہلی شکل کے اخیر میں بس ڈی یا ای ڈی بڑھانے سے بن جاتا ہے. یعنی اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ورب کے فرسٹ فارم جو پہلی شکل ہوتی ہے اس کے اخیر میں ڈی یا ای ڈی بڑھا دیں گے تو بن جاتا ہے. جیسے مثال دیکھیے، ٹو کال. ٹو کال کے معنی ہوتا ہے بلانا، فون کرنا. تو اس کی پہلی شکل ہو جائے گی کال، CALL، کال. ٹو ہٹا دیے، فرسٹ فارم بن گیا. سیکنڈ فارم اس کا ہوگا کالڈ، CALLED، کالڈ. اسی طرح تھرڈ فارم ہو جائے گا کالڈ. تو دیکھیے پہلی شکل تو الگ ہے لیکن جو اس کی دوسری اور تیسری شکل ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے، کالڈ، کالڈ. اس کو کیسے بنایا گیا ہے؟ جو پہلے فارم ہے کال، اس کے آخر میں ای ڈی بڑھا دیے تو بن گیا. آسان سی بات ہے، ایسے ہی بنتا ہے. اس کو ای ڈی فارم بھی کہتے ہیں. دوسری مثال ہے ٹو کلین. ٹو کلین کے معنی ہوتا ہے صاف کرنا. تو یہ مصدر ہو گیا. فرسٹ فارم اس کا ہو گیا کلین، ٹو ہٹا دیے تو بن گیا فرسٹ فارم. سیکنڈ فارم ہو گیا کلینڈ، CLEANED، کلینڈ. اور تھرڈ فارم بھی کلینڈ ہے. تو دیکھیے دوسری اور تیسری شکل جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے. اور اس کو کیسے بنایا گیا؟ جو فرسٹ فارم کلین ہے اس کے اخیر میں ای ڈی بڑھا دیے تو بن گیا یہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم. تو کلین سے کلینڈ، کلینڈ ہو گیا. نمبر 3، کچھ ورب میں دوسری اور تیسری شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. کچھ ورب میں دوسری اور تیسری شکلیں ایک جیسی ہوتی ہے اور اس کے آخر میں عموماً ٹی وغیرہ ہوتا ہے. یعنی ای ڈی نہیں ہوتا بلکہ ٹی وغیرہ ہوتا ہے. جیسے مثال ٹو سلیپ. ٹو سلیپ کے معنی آتا ہے سونا. تو اس کا جو فرسٹ فارم ہوگا وہ ہو جائے گا سلیپ، ٹو ہٹا دیں گے تو ہو گیا سلیپ. اور سیکنڈ فارم ہو جائے گا سلیپٹ، SLEPT، سلیپٹ. اور تھرڈ فارم بھی اس کا سلیپٹ ہی ہوگا. تو دیکھیے دوسری اور تیسری شکلیں دونوں جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہے اور آخر میں دیکھیے اس کے ٹی ہے. تو یہ دونوں ایک ہی جیسی ہوتی ہے دوسری اور تیسری شکلیں. دوسری مثال ہے ٹو لیو. ٹو لیو کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا. تو اس کا فرسٹ فارم ہو جائے گا لیو، LEAVE، لیو، چھوڑنا، لیو. سیکنڈ فارم ہو جائے گا لیفٹ، LEFT، لیفٹ. اور تھرڈ فارم بھی اس کا لیفٹ ہی ہے. تو دوسری اور تیسری شکلیں دیکھیے ایک ہی جیسی ہے اور اخیر میں اس کے عام طور پہ ٹی استعمال ہوا. تو یہاں دیکھیے ٹی استعمال عام طور پہ اس میں ٹی ہوتا ہے تو دیکھیے آخر میں ٹی ہے. نمبر 4، کچھ ورب میں پہلی، دوسری اور تیسری ساری شکلیں ایک جیسی ہوتی ہے. یعنی تینوں میں کسی میں تبدیلی ہی نہیں ہوتی ہے، سب برابر ہوتا ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. جیسے ٹو پٹ. ٹو پٹ کے معنی ہوتا ہے رکھنا. فرسٹ فارم بھی اس کا ہو جائے گا پٹ، سیکنڈ فارم بھی پٹ اور تھرڈ فارم بھی پٹ ہو جائے گا. کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. دوسری مثال دیکھیے ٹو کٹ. ٹو کٹ کے معنی ہوتا ہے کاٹنا. فرسٹ فارم کٹ ہو جائے گا، شروع سے ٹو ہٹا دیں گے تو یہ فرسٹ فارم بن جائے گا کٹ. سیکنڈ فارم بھی کٹ، تھرڈ فارم بھی کٹ. تو دیکھیے تینوں شکلیں، تینوں صورتیں ایک ہی جیسی ہوں گی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اس طرح کے کچھ افعال تینوں شکلوں کے ساتھ اخیر میں ہم یاد بھی کروائیں گے آگے انشاءاللہ.